آن لائن ہراسانی، بلیک میلنگ، خواتین کے نجی ڈیٹا کو ہتھیار بنا کر ان کا استحصال، یہ وہ زخم ہے جنہیں اب صرف پولیسنگ سے نہیں بلکہ اجتماعی ہوشیاری، مضبوط قوانین اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کے نظام سے ہی بند کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں عیدگاہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے سمیر عرف پی کے نے تفتیش کے دوران جو انکشافات کیے ہیں وہ اتنے ہی پریشان کن ہیں جتنے ہمارے سسٹم کے اندر موجود خلا۔ ایک معمولی تعلیم رکھنے والے بے روزگار نوجوان نے صرف 5,000 روپے میں وہ ہیکنگ لنکس خریدے جن کا استعمال اس نے سینکڑوں خواتین کے موبائل فونز اور پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایکسپرٹ سے ہی بات کریں گے۔ خرم، ذرا بتائیے کب سے یہ شخص کام کر رہا تھا اور کتنے اس نے فون ہیک کیے، کیا کچھ کیا اس نے؟ دیکھیں فیصل، یہ 1 سال کا عرصہ اس نے بتایا کہ 1 سال قبل اس نے لاہور کے کسی ایک شخص سے یہ لنک حاصل کیا تھا، 5,000 روپے، بہت معمولی سی رقم اس کے عوض، اور اس کے بعد اس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ خواتین کو لنکس بھیجنا۔ انسٹاگرام، فیس بک اور جی میل کے اکاؤنٹس ہیں وہ ہیک کرتا تھا۔ جی میل کا اکاؤنٹ ہیک کرنے پر جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر حاصل ہوتا وہاں سے، اور پھر اس خاتون سے بات چیت کرنا، دوستی کرنا، گھر کی پورے ویئر اباؤٹ معلوم کرنے کے بعد ایک وہ لنک دیتا تھا کہ آپ کو آن لائن اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ اس لنک کے ذریعے آپ آئیں۔ جب وہ خاتون جو کہ ویسے ہی چاہتی تھی کہ وہ کوئی لنک ان کو ملے، کوئی راستہ ملے، کمائی کا ذریعہ ملے، تو وہ لنک کو کلک کرتے تھے، اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہے ہیک ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد ملزم ان کی تمام چیزوں کو شیئر کرتا، اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع کرتا۔ تو 100 سے زائد خواتین کے ساتھ غیر اخلاقی معاملات میں انوالو رہا ہے۔ 4 خواتین کے ساتھ ویڈیوز ہیں جو کہ ملزم کے ہی موبائل فون سے سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح 450 کے قریب ویڈیوز ہیں، غیر اخلاقی ویڈیوز، جو کہ اس نے اپنی ذہنی تسکین کے لیے موبائل فون میں رکھی ہوئی تھی، وہ پولیس نے حاصل کی۔ گرفتاری بھی ایک ڈرامائی انداز میں 17 نومبر کو جو گرفتاری عمل میں آئی ہے، ملزم نے روٹین کے حساب سے ایک خاتون کو لنک بھیجا کہ جو کہ کراچی کی رنچو لائن کی رہائشی تھی، یہ خود گلستان جوہر کا رہائشی ہے ملزم۔ تو وہ لنک خاتون نے کلک کیا تو اس لڑکی نے اپنی فیملی کو سارے بارے میں معاملے میں آگاہ کر دیا۔ یہ جو لنک بھیج رہا تھا خرم، جسٹ لاسٹ تھنگ، یہ جو لنک بھیجے جا رہے تھے، یہ کیا کہہ کے لنک بھیجتا تھا؟ روزگار کا جھانسا دیتا تھا؟ کیا کرتا تھا یہ لنک، اور اس پہ لنک پہ کیوں کلک کرنا ضروری تھا ان بچیوں کے لیے؟ دیکھیں، یہ زیادہ تر متوسط ان کو جھانسے میں لیتا تھا اور ان کو آن لائن کاروبار کے ذریعے ان کو آمدنی کا ذریعہ جھانسا دیتا کہ آپ کو رقم ملے گی۔ خرم، ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں، سائبر کرائم ایکسپرٹ صوفیہ عامر اب کر چکی ہیں۔ السلام علیکم صوفیہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ چیز سامنے آ گئی اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو آبویسلی اپنی سائبر سیکیورٹی کا خیال رکھیں، کسی لنک کو کلک نہ کریں، آل دیٹ، یہ تو ایک جگہ، لیکن اس کا یہ پہلو جو نکل کے آیا ہے غریب اور متوسط طبقے کو، آپ اس چیز کا جھانسا دیں کہ 10 دن میں 15,000 کما لیں یا 2 گھنٹے میں 2,000 کما لیں، اور اس کے بعد اس کو لنک دے دیں، تو یہ اصل چیز سامنے کھل کے آئی ہے، which is again very alarming. I think the case that we are right now جس میں ہم بات کر رہے ہیں وہ it's more about emotional manipulation، کہ آپ بیٹ میں کیا آفر کر کے and what are your eventual intentions۔ تو جس کیس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں what happened is کہ ظاہر ہے، اور اس طریقے کے ہزاروں ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں پرابلی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا and they keep on happening because یہ ایک isolated event نہیں ہے، this is a network of events, this is a network that operates and there is a larger ecosystem behind جو کہ آپریٹ کر رہا ہے اس طریقے کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے۔ تو it's very sad and distressing to see کہ کس طریقے سے ایموشنلی مینیپولیٹ کر کے، کاروبار کا جھانسا دے کے، امپلائمنٹ کا جھانسا دے کے، کس طریقے سے جو ہے اسپیشلی خواتین کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے بعد میں، اور پھر ان کا ڈیٹا ہیک کر لیا جاتا ہے۔ سفینہ، ون تھنگ دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ، اس پہ ہمارے معاشرے کے اندر نا بہت سارے لوگ ولنریبل ہیں اور مختلف ہیں، جیسے بچوں کو ہم ان کی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں، ان کے ای میلز تک، ان کے ماں باپ کے ای میل سے، ان کی جو گیمز وغیرہ میں ان کے ای میلز ڈلے ہوتے ہیں، وہاں سے پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ والدین کی ای میل کا آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری خواتین ہیں جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں اور گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں، ان کو جھانسا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو اسکل سیٹ بھی مفت میں ملے گا اور پھر آپ کو پیسے بھی ملیں گے۔ ایک تو ظاہر ہے عوام کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، لیکن وی ایز اے نیشن ہم نے کتنے اقدامات کیے ہیں؟ جب آپ دیکھیے فیس بک پر لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ بندہ فراڈ ہے، اس کے جھانسے میں مت پھنسیے،
نیچے ساری ڈیٹیلز, لیکن ایکشن نہیں ہوتا. سو پیپل آفٹر رپورٹنگ ایز ویل اسٹل اسٹرگل کہ اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. دیکھیں, I am going to quote a very conservative amount, but 95% of these criminals go uncaught. ٹھیک ہے, ان کو آپ نہیں پکڑ سکتے آپ جتنی بھی کوشش کریں. اینڈ یو آسکڈ ایز اے نیشن اٹس ویری سیڈ ٹو سے دیٹ وی آر سیویئرلی لیکنگ. ہم بہت پیچھے ہیں جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے ان ٹرمز آف اکاؤنٹیبلٹی, ان ٹرمز آف لا انفورسمنٹ, اینڈ ان ٹرمز آف having these units and these investigative units جو کہ اس طریقے کے لوگوں کو پکڑ سکے رائٹ ٹائم پہ. I still believe کہ when it comes to cyber security prevention is far greater than cure. کہ ظاہر ہے ہم اویئرنیس میں لیک کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر اس طریقے سے پڑھے لکھے لوگ اگر ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وچ لنک از ہیلدی, وچ لنک از ناٹ ہیلدی, اور اپنے ڈیوائس کی ہائیجین کو کیسے انشور کرنا چاہیے, اینڈ ہاؤ one should just identify that they're being manipulated on a cyber platform. Right. So as a nation we are very much behind. Your last comment on this, we won't be having a lot, but کیا آپ نے کہا ہم پکڑ نہیں سکتے, why ہم پکڑ کیوں نہیں سکتے, کیا ہچ ہے, اور دوسرا ہم کیا لیزی ہیں, ہم سیکھنا نہیں چاہتے, کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ دیکھیے, لیزی اینڈ سیکھنا نہیں چاہتے could be very much a reason, but again that's not enough of an excuse. اس بارے میں اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں بنتی ہے. اس سے نہیں سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک انسان جو کہ کسی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے اس طریقے کی حرکات انجام دے رہا ہے, جب تو کوئی وکٹم نہیں نکل کے سامنے آئے گا اس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. As I've said in the beginning, it's not an isolated event, it's a larger ecosystem جس میں پھر ڈارک ویب بھی آتا ہے, جس میں پھر pornography بھی آتی ہے. There are different things that are happening at the background. تو ایک larger ecosystem ہے, and you've just entered, it's not even a grain in the sand. جو ابھی جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے وہ شروعات بھی ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی, بٹ ناٹ بیڈ. آئی مین اگر ہم کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر سکتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس بیڈ ایٹ آل. بٹ یس, پکڑنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یو ڈو ناٹ ہیو سالڈ لاز ان دا کنٹری ریگارڈنگ سائبر انویسٹیگیشنز اینڈ پروٹوکالز. سو یا بالکل ٹھیک ہے سفینہ, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور اس میں سے جو کنیکشن ہم نے آبویسلی نہیں, ان کو پکڑنا مشکل ہوگا یا پھر باقی ساری چیزیں, بٹ جو معاشرے میں ڈیپریویٹی ہے, روزگار کی کمی ہے, آپ کسی بھی طریقے سے جہاں سے میں لے آئیں اور وہ آسانی سے جہاں سے میں آ سکتا ہے. دس از الارمنگ ناؤ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.